السلام علیکم میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے خواتینوں اور میری بچیوں اور میرے نوجوان بیٹا بیٹیاں اور بہن بھائیوں، آپ لوگوں کو آج میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ ہمارے اسلام میں کوئی بھی چیز سے مایوس ہونا ایک کفر ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میرا اللہ رب الکریم فرماتا ہے کہ جس مسلمان نے اگر کوئی چیز کا دل میں عقیدہ کر لیا اور وہ کام کر گیا تو اللہ اسے نعمتوں سے نواز دیتا ہے، اور اللہ بولتا ہے کہ ہمیں کسی بھی صورت میں اور کسی بھی حال میں ہار نہیں ماننا ہے۔ اپنے جد و جہد کی زندگی کو بسر کرنا ہے اور اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے اللہ کے راستے پہ جانا ہے اور عبادت کرنا ہے۔ میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آج ہمارے سامنے غزہ مٹ گیا، اور اب آج کے ہی نیوز میں نے پڑھا تھا اور میں نے دیکھی تھی، میں نے نیوز میں ٹی وی میں، تو اس میں ایک رپورٹر نے لکھا تھا کہ ہمارے لیے کوئی اب دعا مت کرو، جنت میں ملاقات ہوگی اور آپ کو اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ میرے بھائی اور بہنوں، ہمارے لیے یہ دکھ کی بات ہے کہ ہمارے بہن بھائی اور ہماری آدھے سے زیادہ قوم غزہ میں مٹ چکی ہے، اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی مٹ چکے ہیں، اور غزہ نیست و نابود ہو گیا، اور ہمارے ہاتھ سے الاقصی مسجد نکل گئی۔ میرے بھائیوں، ہمارا جو مرکز تھا وہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے، اور عالم یہ رہا کہ کسی بھی پیسے والے دیش نے اور کوئی بھی دیش نے ہماری الاقصی مسجد کی حفاظت نہیں کر پائی، ہمارے مرکز کی حفاظت نہیں کر پائی، اور یہ ہمارے لیے بہت شرمناک بات ہے، پر کیا کر سکتے ہیں؟ رب الکریم دل دیتا ہے تو اتنا رتبہ اور اتنی دولت نہیں دیتا۔ جس شخص کے پاس میں دل ہے تو اس کے پاس میں دولت بھی نہیں ہے اور رتبہ بھی نہیں ہے، اور ہمارے رتبہ والے بھائی بہن بڑے بڑے نیتا نگری میں ہونے کے بعد میں اور بڑے بڑے اسٹار بننے کے بعد میں اور سب کچھ بہت پیسہ کما رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک نے ان کو نوازا نہیں ہے، بہت نوازا ہے اور بہت دیا ہے میرے رب الکریم نے۔ اگر وہ بھی اگر اللہ کی نعمتوں کو جھٹلا رہے ہیں تو یہ بہت شرمناک بات ہے۔ کہاں منہ دکھائیں گے یہ لوگ؟ یہ اللہ کے ہی ہاں جانا ہے، جواب اللہ کے ہی ہاں ان کو دینا ہے، یہ آپ جان لیجئے۔ آج ہم غریب ہیں، لیکن میرا اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ اپنے زبان سے مت نکالو کہ تم غریب ہو۔ اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ ہے شخص، اپنے سے غریب کو جا کے روز سلام کر، اور تو اپنے آپ کو اتنا مصروف مت کر کہ تو یہ بھی بھول جائے کہ میں نے تجھے کن کن چیزوں سے نعمتوں سے نوازا ہوں۔ لیکن آج کے عالم میں یہ ہو رہا ہے، تو یہ سب کچھ چیزیں، میرا ماننا یہ ہے کہ یہ سب کچھ چیزیں اس لیے ہو رہی ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ جو میرے دین کا راستہ چھوڑ چکے ہیں انہیں میں واپس اپنے دین میں لاؤں۔
اور اللہ اسی کو نوازتا ہے جس کے دماغ پہ شیطان کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ اللہ بولتا ہے کہ اور غلطیاں کر، اور جتنی حد ہے تیری اتنی غلطیاں کر، آنا تجھے میرے ہی پاس ہے۔ یہ زندگی کی حقیقت ہے، یہ جان لو آپ۔ اگر آپ ابھی بھی نہیں جانے تو آپ سمجھ لو یہ زندگی آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ارے عیش آرام مخمل کے گدوں میں سونا، سونے چاندی کی پلیٹوں میں کھانا، چاندی کے گلاسوں میں پانی پینا اور سونے کی چمچوں سے کھانا کھانا، یہ سب یہیں رہنے والا ہے۔ اگر آپ سونے کی چمچ سے بھی کھانا کھاتے ہو تو وہ پیٹ میں ہی جانا ہے، چاندی کی بھی چمچ سے کھاتے ہو تو وہ بھی پیٹ میں ہی جانا ہے، اور وہ گندگی بن کے باہر نکلنا ہے۔ تو اتنا یاد رکھیے، منہ آپ کا چہرہ اللہ کو ہی دکھانا ہے۔ اے انسان، اس قدر مت بھول جا کہ تو اپنے خدا سے نظر بھی نہ ملا سکے۔ کہ تمہاری کوئی زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی، کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جانا تجھے 2 گز کی جگہ میں ہی ہے، چاہے تو محلوں میں رہ لے، چاہے تو شیشے کے محل بنا لے، یا تو ریت اور پتھر کے بنا لے، پر تجھے جانا مٹی میں ہی ہے، اور تو مٹی میں ہی نیست نابود ہو جانا ہے۔ یہ تیری پہچان ہے، یہ مٹی کا خمیرہ، اسی میں دفن ہونا ہے، اور اس کے سوا اصل مقام اور اصل زندگی کچھ نہیں ہے، اور وہاں جا کے بھی تجھے سکون سے نہیں رہنا ہے۔ تیری یہ زندگی تجھے میں نے دی تھی، پر اس سمے پہ تو نے مجھے یاد نہیں کیا، اور نہ ہی تو نے میرا ذکر کسی سے کیا، اور نہ ہی تو نے میرے بارے میں ایک لفظ بھی کسی کے سامنے نکالا کہ میرا اللہ رب الکریم ہے، قادری ہے، غفور الرحیم ہے۔ یہ بھی نہیں بولا، نہ اللہ اکبر بولا، اور آیا تو آج میرے ہی سامنے ہے۔ مٹھی باندھ کے میں نے بھیجا تھا، تیری قسمت مٹھی میں بھیجا تھا، لیکن جب تو زمین سے میرے پاس آیا، خالی ہاتھ آیا۔ یہ میرے زندگی کی اور میرے بہن بھائیوں، ہمارے مٹی کے خمیرے کی یہی حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو نہ بھول جانا۔ اگر آپ لوگ یہ حقیقت کو بھول جاتے ہو تو بہت شرمناک بات ہے کہ ہم یہ حقیقت بھول چکے ہیں۔ بس میں اتنا ہی چاہوں گی، آگے میں آپ سے آنے والی ویڈیو میں میری بیوی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کروں گی، ان کے صبر کے بارے میں بات کروں گی۔ اللہ حافظ، اللہ اکبر، السلام علیکم۔ اللہ کے امان میں رہیے، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، جتنا ہو سکے اتنا معافی مانگیے۔ اللہ اکبر۔